السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کی۔ شروع کرتے ہیں راحیلہ سے۔ راحیلہ آخر اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ جو تکلیفیں، جو دکھ اس نے سب کو دیے تھے اور خاص طور پہ عائشہ کو، تو اس کا انجام بہت برا ہوا ہے اور میرے خیال سے بہت اچھا ہوا ہے۔ راحیلہ اکرام کو جاتے جاتے اکرام کے لیے سب چیزیں گنجے انکل کی بتا کے جائے گی اور گنجے انکل کو پھنسا کے جائے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے بھی حبیب کو سب کچھ بتایا ہے اور اس کی طلاق کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ تو خیر وہ اکرام کو یہ پھنسا کے جائے گی اور اکرام پھر دوبارہ سے بدلہ لے گا اور وہ راحیلہ کو آ کے مار دے گا۔ اس طرح سے اکرام بھی پکڑا جائے گا اور راحیلہ کا کام تمام ہو جائے گا اور اکرام بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ بات کرتے ہیں حبیب کی، تو حبیب کو سمینہ بھابی گھر سے نکال دے گی۔ حبیب عائشہ کو طلاق دے دے گا، جیسے کہ آپ سب نے دیکھا، لیکن اب حبیب کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس کام کاروبار نہیں ہے، تو حبیب اب آہستہ آہستہ پاگل ہو جائے گا اور وہ نشے بھی بن جائے گا اور نشے کا پکا عادی بن جائے گا۔ اب گھر والے حبیب کو نہیں پوچھیں گے اور حبیب کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ حبیب نے جو کیا، دھوکہ بازی کی، دھوکے دیے، وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس طرح سے حبیب نشے کا عادی بن جائے گا اور گھر بھی چھوٹ جائے گا۔ حبیب کے پاس پیسہ ویسا بھی نہیں ہوگا اور یہ ایسے ہی پاگل بن کے گھومے گا۔ عائشہ خوش ہو جائے گی، کیونکہ اب اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے طلاق ہی بہتر تھی اور الگ رہنا ہی بہتر تھا۔ بہت اچھا ہوا، اب عائشہ اور اپنی بچیوں کے ساتھ سنبھل جائے گی اور زندگی کے لیے آگے بڑھے گی، اپنی بچیوں کے لیے آگے بڑھے گی۔ اب بات کرتے ہیں سمینہ بھابی کی۔ سمینہ بھابی کا ایک اہم کردار تھا اس پورے ڈرامے میں، اور اپنے شوہر کے بعد اور ساس کے بعد انہوں نے سب کو سنبھال کے رکھا۔ اگر گھر کا سربراہ اچھا ہو اور سمجھدار ہو تو پورا گھر بکھرنے سے بچ جاتا ہے۔ اس نے یہی دکھایا ہے کہ سمینہ بھابی کی سمجھداری سے، عقل مندی سے پورا گھر آج ایک ہو چکا ہے۔ فاخر کی بات کرتے ہیں۔ فاخر اور اینی کا رشتہ کیا بنے گا اس رشتے کا؟ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ دونوں الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں اور بہت تحمل کے ساتھ وہ لوگ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ اس عمر کی شادیاں جو پریشرائز کر کے کی جاتی ہے، چھوٹی عمر میں کی جاتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے سارے خواب ختم ہو چکے ہیں، ہمارے ساری خواہشیں ختم ہو چکی ہیں اس شادی کو لے کے، کیونکہ دونوں میاں بیوی شادی ہی کے الجھن میں بندھے رہیں گے۔ اور شادی شدہ لوگوں کے افراد کی مشکلات الگ ہوتی ہے، ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ ہم وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہ رہے جو ہماری خواہش تھی، ہم اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے، جو کہ بہت اچھا ایک میسج ہے۔ جو لوگ چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے کہ آخر کار اس شادی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، دونوں کے آپس میں کبھی نہیں بنتی ہے، شوہر چاہے بعد میں دوسری شادی کر لیتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں نے بہت اچھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے اپنے خواب، اپنا اپنا راستہ، اپنی اپنی زندگی جینے کے لیے دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے دونوں الگ ہوئے ہیں۔ نہ الزام کسی کے اوپر، نہ لڑائی، اور بہت اچھا یہ ہوگا کہ اینی اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کرے گی اور اسے اپنے باپ سے دور نہیں کرے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے علیحدگی کے بعد مائیں اپنے شوہر کے خلاف بچوں کے ذہن میں بھر دیتی ہیں، تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اینی اپنی بیٹی کا بہت اچھے سے تربیت کرے گی اور اسے اس کے باپ سے دور نہیں کرے گی۔ فاخر چلا جائے گا اینی کو چھوڑ کے، یہ دونوں الگ ہو جائیں گے اور پھر اینی اپنے خواب پورے کرے گی اور فاخر اپنے، دونوں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں گے اور وہ سب خواہشات پوری کریں گے، اور پھر سمینہ بھابی کو اور عائشہ کو اینی اور فاخر پہ فخر ہوگا۔